السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے محدث بہت بڑے فقیہ ہیں، اللہ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے پوچھے گا کہ ابو حنیفہ کیا لائے ہو، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ تو آپ اس سے حضرت عبداللہ ابن مبارک کے مقام اور مرتبے کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بلند مقام پر آپ فائز تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو ایک لڑکی اس سے محبت ہو گئی۔ چونکہ شروع میں آپ دین سے بالکل دور تھے، آپ بہت مالدار تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دنیا داروں کے ساتھ ہوا کرتا تھا، ہمیشہ شراب اور کباب کا دور چلا کرتا تھا، اللہ سے دور تھے، ان کی زندگی عجیب گزر رہی تھی۔ اسی دوران ان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس لڑکی نے آپ کو ملنے کا ایک وقت دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس لڑکی کی دی ہوئی تاریخ اور وقت پر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ اس لڑکی کے آنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ محبت ایسی چیز ہے کہ انسان کو ہر کام کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر پہنچ گئے اور لڑکی کا انتظار کرنے لگے کہ اب آئے، لیکن وہ لڑکی نہیں آتی ہے۔ اب یا تو اس لڑکی کے ذہن سے بات نکل گئی یا کسی اور وجہ سے وہ لڑکی نہیں آئی، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ برابر انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ شام سے صبح ہو گئی اور فجر کی اذان ہو گئی اور آپ پوری رات کھڑے ہو کر اس لڑکی کا انتظار کرتے رہے۔ جب فجر کی اذان ہوئی تو اچانک غیب سے ایک آواز آئی کہ عبداللہ، اگر تم اللہ کے در پر اتنے دیر کھڑے رہتے، اللہ کے سامنے اگر کھڑے رہتے تو تمہارا کتنا اونچا اور بلند مقام ہوتا۔ یہ بات جیسے ان کے کان میں پہنچتی ہے، آپ کے دل کے اوپر ایک چوٹ لگتی ہے اور انہوں نے فوراً اسی وقت یہ تہیہ کر لیا کہ اب مجھے ہر طرح کے گناہ سے توبہ کرنا ہے اور ہر طرح کے خرافات سے توبہ کر کے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ آپ توبہ کر لیتے ہیں اور علم حدیث حاصل کرنے کی نیت سے وہاں سے نکل جاتے ہیں کہ اب مجھے علم حدیث حاصل کرنا ہے۔ سورج نکل چکا تھا، آپ راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، دونوں ساتھ مل کر کے چلنے لگے۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ بادل آ کر کے آپ کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور وہ بزرگ دونوں ساتھ جا رہے تھے اور جدھر جاتے بادل ان کے اوپر سایہ کرتا چلا جاتا۔ وہ بزرگ جو ساتھ میں تھے ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ جو بادل جو سایہ کر رہا ہے یہ میری وجہ سے کر رہا ہے، میری عمل کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ دونوں ساتھ چلتے رہے، بزرگ یہ دل کے اندر سوچتے رہے۔ اچانک آگے ایک موڑ آتا ہے اور وہاں سے دو راستے جاتے ہیں اور بزرگ کو دوسری طرف جانا تھا اور نوجوان کو دوسری طرف جانا تھا۔ موڑ پر سے دونوں کے راستے الگ ہو گئے۔ وہ بزرگ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جدھر جا رہا تھا بادل ادھر ہی مڑ گیا اور بادل اس کا سایہ کرتا ہوا گیا۔ تب میرے دل کے اندر احساس ہوا کہ یہ بادل جو سایہ کر رہا تھا یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اس نوجوان کی وجہ سے کر رہا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور جا کر کے علم حدیث حاصل کیا اور علم حدیث کے اندر بہت اونچا مقام حاصل کیا۔ تو اس واقعے سے پتہ چلا کہ انسان جب اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت بھی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اس کو اپنا قرب نصیب فرماتا ہے، اللہ اپنے سے قریب کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، اگر کسی طریقے کے گناہ اگر صادر ہو جائیں تو سب سے پہلے کام یہ کریں
کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگی۔ یاد رکھیں کہ گناہ کے اندر سکون نہیں ہے، سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ آپ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی یاد کے ساتھ زندگی گزارو، زندگی کے اندر بہت سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی نسخہ نہیں ہے۔ جو آج کے حالات ہیں، جو ذہنی اور قلبی جو ٹینشن والی جو زندگی گزر رہی ہے، اگر اس سے نجات چاہیے، اس کا واحد راستہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بڑھائیں اور اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی نصیب فرمائے گا۔